میں سید حسن پریسیڈنسی مسلم ہائی اسکول کا ایک مدرس ہوں اور حضرت قیصر شمیم صاحب کا میں شاگرد بھی ہوں۔ جو کچھ ان کی زندگی سے سیکھا، ان کی شاعری سے سمجھا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جس زمانے میں حضرت قیصر شمیم صاحب نے شاعری کی شروعات کی تھی، اس زمانے میں امید انگسی کے نام سے وہ شاعری کرتے تھے۔ امید انگسی، یہ انگس ہے اس لیے امید انگسی۔ تو اس کا ایک شعر سن لیجئے کہ تم ہی بے خانماں نہیں ہو امید، تم ہی بے خانماں نہیں ہو امید، اور بھی ہے جہاں میں خانہ خراب، اور بھی ہے جہاں میں خانہ خراب۔ اور ایک اور شعر ہے امید کے نام سے، درد بھرے کچھ گیت امید، درد بھرے کچھ گیت امید، دل ہی دل میں گاتا ہوں، دل ہی دل میں گاتا ہوں۔ حضرت قیصر شمیم صاحب نے جس انداز کی شاعری کی ہے، وہ ہمارے دور کی، ہمارے زمانے کے حالات ہیں، اور انسان غریبی کی زندگی میں رہ کر کتنی مشقتیں کرتا ہے، کتنی مصیبتیں اٹھاتا ہے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ایک شعر یہ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں صاحب، رہے گی دھوپ میرے سر پہ آخری دم تک، رہے گی دھوپ میرے سر پہ آخری دن تک، جواں ہے پیڑ مگر اس کا آسرا کیا ہے، جواں ہے پیڑ مگر اس کا آسرا کیا ہے، رہے گی دھوپ میرے سر پہ آخری دن تک، جواں ہے پیڑ مگر اس کا آسرا کیا ہے۔ اور دیکھیے بعد میں جب وہ امید انگسی سے قیصر شمیم ہوئے، قیصر جو تھے وہ بادشاہ تھے، روم کے بادشاہ، ان کو قیصر بولا جاتا ہے، قیصر تو ایک طرف بادشاہ ہیں وہ، لیکن اپنے پین نیم کو انہوں نے کیا کیا، قیصر شمیم رکھا۔ کتنے بڑے بادشاہ کا اپنے اوپر لگایا۔ لیکن دیکھیے اس بادشاہ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں ہمارے استاد محترم حضرت قیصر شمیم، نام سے اپنے شہنشاہ تھا قیصر، لیکن نام سے اپنے شہنشاہ تھا قیصر، لیکن ہم نے جب دیکھا تو وہ شخص قلندر ہی لگا، ہم نے جب دیکھا تو وہ شخص قلندر ہی لگا۔ اور ہمارے ہندوستان کی مٹی میں محبت اور جذبہ انسانیت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، ہمارے یہاں کوئی ہندو مسلم نہیں ہے، امیر غریب چھوٹے بڑے کا کوئی یہ فرق نہیں ہے، ہم لوگ سب ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، ایک ہی آدم کی اولاد ہیں۔ اس تناظر میں اس بات کو دیکھیے، ہمارے سر کتنی خوبصورتی سے اس شعر میں پیش کرتے ہیں کہ میرا مذہب عشق کا مذہب، میرا مذہب عشق کا مذہب، جس میں کوئی تفریق نہیں، میرے حلقے میں آتے ہیں تلسی بھی اور جامی بھی، میرے حلقے میں آتے ہیں تلسی بھی اور جامی بھی۔ اور آج جو ملک کی حالت ہو گئی ہے، ہر طرف دیکھیے مار کاٹ، اٹھا پڑک، ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کا جو ماحول ہو گیا ہے، اس پر بھی سر نے ایک مشورہ دیا ہے کہ اب ان کا ذکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو اب برداشت کر لینا ہوگا، اس کو مان لینا ہوگا، یہی اب ہمارے لیے حسب معمول ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، جبکہ ہماری تاریخ رہی کہ کربلا میں سب سے زیادہ جو تکلیفیں اٹھائی ہیں حسینیوں نے اٹھائی ہیں کربلا میں، تو کربلا ہے کیا؟ جہاں ظلم و ستم کا بازار گرم ہو وہی کربلا ہے۔ آج ہمارے ملک کی بھی حالت وہی ہو گئی ہے۔ اس تعلق سے یہ شعر کو غور سے فرمائے سنیے گا، کربلا سے بھی سوا ہیں سان ہیں، کربلا سے بھی سوا ہیں سان ہیں، آج لیکن وقت ماتم کا نہیں، آج لیکن وہ وقت، آج لیکن وقت ماتم کا نہیں۔ اب ماتم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب ہمیں اس کا علاج ڈھونڈنا ہوگا کہ ہم کون سی ترکیب ایسی نکالیں
جس سے کہ ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو جائے اور آپس میں پیار و محبت بڑھ جائے. تو یہ تھے ہمارے حضرت قیصر شمیم، جن کے تعلق سے ہم جتنا بھی کچھ کہیں وہ کم ہیں. اور انسانیت کے تعلق سے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ انسانیت کے معراج تھے. ادب اور اخلاق ان کی ٹکر کا نہیں. غریبوں کو بھی اسی انداز سے، بڑوں کو بھی اسی انداز سے، چھوٹوں کے ساتھ بھی پیش آتے اسی محبت سے. تو انسان وہی یاد رکھا جاتا ہے جو ایک دوسرے کا درد تو سمجھے اور ایک دوسرے کے مصیبت میں کام آئے، اور اخلاق میں سب سے زیادہ ہو. کہ یہ تعلیم ہمیں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حاصل ہے. تو استاد محترم حضرت قیصر شمیم صاحب میں یہ ساری خوبیاں آخری دم تک رہیں. اسی لیے وہ شعر ان کا بہت مشہور ہے: ہمارے جسموں کو موجیں نگل گئیں قیصر، ہمارے جسموں کو موجیں نگل گئیں قیصر، کہ ساعتوں کا سمندر بڑے جلال میں تھا، کہ ساعتوں کا سمندر بڑے جلال میں تھا. بہت بہت شکریہ.